السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت و نماز کورس کی آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے وضو کی فضیلت وغیرہ سیکھی اور اس کے بعد پھر ہم نے سیکھا وضو کے مکروہات، جن وجہ سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور جن سے وضو ٹوٹتا ہے، جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا اگر وضو میں ہمارے پر کوئی شک ہو یا ہماری کوئی چیز رہ جائے تو اس کی بنا پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے یہ سارا کچھ تفصیلاً بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ہم شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز پہلے ہم آپ کو وضو کا مکمل طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح وضو کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا وضو کا پانی لے آؤ، تو میں وضو کا پانی لایا اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ نے وضو فرمانا شروع کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد 3 مرتبہ کولی کی اور خوب اچھی طرح کولی کی۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالا اور دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا اچھی طرح۔ بعد از آپ نے منہ کو 3 دفعہ دھویا اور اچھی طرح دھویا۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح دھویا۔ پھر آپ نے اپنے سر مبارک پر 1 دفعہ مسح فرمایا۔ مسح کیسے کرنا ہے، مسح کا آپ کو ایک مکمل طریقہ بتا دوں۔ مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھوں کو گیلا کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ والی 3 انگلیاں جو ہیں، انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے علاوہ جو 3 انگلیاں ہیں، ان کو آپ نے آپس میں ساتھ ملا لینا ہے، اس طرح بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے یعنی ان 2 ہاتھوں کو انگلیوں کو ہٹا کے یعنی انگوٹھا اور شہادت والی انگلی ہمارے سر میں کہیں بھی مس نہ ہو، ٹچ نہ ہو، ان 3 انگلیوں سے کرنا ہے۔ ایسے ہاتھ رکھنا ہے، آگے کی طرف لے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان حصوں سے، یہ حصہ دیکھ رہے ہیں، ان حصوں سے ہم نے اپنے ہاتھ کو واپسی کی طرف لوٹانا ہے، یعنی ان 3 انگلیوں سے ہم ہاتھ کو آگے لے گئے تھے، اس کے بعد ہاتھوں کو ان کے ذریعے واپسی لوٹانا ہے۔ اس کے بعد شہادت اور انگوٹھے کا کام ہے، شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو استعمال کرنا ہے، یعنی شہادت والی انگلی دونوں کانوں کے اندر والے حصے میں اچھی طرح پھیرنا ہے کہ کوئی حصہ خالی نہ رہے، کوشش کرنی ہے مکمل پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد انگوٹھا جو ہے کانوں کے پیچھے والی جو حصہ ہے اس پہ پھیرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صرف اس چیز کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا، صرف اس چیز کا مسح کرنا ہے۔ اس چیز کا مسح کریں گے، ہمارا سنت کے مطابق مکمل مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ طریقہ جو ہم نے فرمان پڑھا اس میں نہیں تھا، بہرحال میں نے آپ کو مکمل طریقہ آسان انداز میں سمجھا دیا۔ اگر پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ SMS کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 دفعہ دھویا، پھر ایسے ہی بائیں کو، اس کے بعد آپ نے بائیں کو دھویا۔ اس کے بعد جو برتن جس میں میں وضو کا پانی لے کر آیا تھا، میرے والد گرامی نے کھڑے ہو کر اس وضو والے برتن میں جو پانی بچا تھا اس کو کھڑے ہو کر پی لیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ مجھے حیران پا کر میرے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شہزادے حیران نہ ہو، کیونکہ میں نے آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا جیسے تم مجھے کرتا دیکھ رہے ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح وضو فرماتے اور آپ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے۔
یعنی جو وضو، ہاں دیکھیں اگر ہم جس طرح آج کل الحمدللہ ہر جگہ پہ صورت موجود ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس پہ تو یہ ہم نارمل سے ٹوٹی کھولیں گے، وضو مکمل کریں گے اور ٹوٹی کو بند کر دیں گے، اس میں یہ فضیلت نہیں پائی جائے گی، یہ وضو کا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر والا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو وضو کا طریقہ احسن انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل آسان طریقے سے مزید سمجھا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ احباب ایسے ہیں، مجھ سے بھی کچھ احباب ایسے پوچھتے ہیں سوال، اس کا میں آپ کو جواب دے دوں ادھر بھی، تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کبھی یہ سوال آئے تو آپ کو اس کا جواب پہلے سے معلوم ہو۔ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ناخنوں پر، نیلز پر جو ہم عرق لگاتے ہیں عورتیں یا کوئی مہندی لگاتی ہیں، تو جب مہندی یا عرق لگا کر جب وضو کرتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے، تو نیل پالش سے کیوں نہیں ہوتا؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے ارادہ بنے تو تم وضو کرو۔ وضو کیسے کرو؟ اس میں صرف فرائض بتائے گئے، کیسے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، یہ جو ہاتھ ہیں یہ بھی اس کونی میں ہاتھ ہے، یعنی ہاتھوں کو کونی سمیت، یہ ہاتھ بھی ہمارا فرض میں شامل ہو جاتا ہے جب ہم وضو یعنی چہرے دھونے کے بعد جب بازو کو دھوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 4 فرائض وضو ہیں، ان میں سے ایک فرض کون سا تھا؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اگر دیکھیں نیل پالش لگی ہو، نیل پالش جب لگاتے ہیں اس کی ایک الگ جلد ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی ہمارے ناخن تک نہیں پہنچتا، تو فرض پورا نہ ہوگا، کیونکہ جو فرض ہے اس میں اگر بال برابر جو جگہ دھونے والی ہے، اب سر کا تو مسح ہے، وہ تو مسح ہے، اگر اس کے علاوہ جو دھونے والی چیز ہے اس میں اگر بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو نیل پالش اگر لگی ہوگی تو وہ ایک الگ جلد ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو پانی ہے وضو کا وہ نیلز تک یعنی ناخن تک نہیں پہنچتا، تو وضو نہیں ہوتا۔ اب مہندی جو ہے، مہندی جب ہم لگاتے ہیں تو اس کی ایک تہہ ہوتی ہے، لیکن یعنی عرق لگاتے ہیں یا مہندی لگاتے ہیں اس کی ایک تہہ ہوتی ہے، ایک جلد ہوتی ہے، اگر وہ لگی رہے اور ہم وضو کریں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا پانی جلد تک نہیں پہنچے گا، ناخن تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں جب غسل فرض ہو جائے یا پھر ہم نے کرنا ہو، وضو کرنا ہو، تو پہلے ہم اس مہندی کو اتاریں گے، کیونکہ جو باقی بچتا ہے وہ اس کا رنگ بچتا ہے، اس کا ایک اثر بچتا ہے، لیکن رنگ جلد تک پانی کو یعنی ناخن تک پانی کو پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتا، جو ایک الگ جلد ہوتی ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اس لیے جب ہم مہندی کو یا عرق کو دھو لیں گے تو پھر کیا ہے کہ یہ ہماری جو تہہ تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ رنگ تھا، رنگ پانی کو نہیں روکتا، اس لیے مہندی لگانے کے بعد جب ہم اس کو دھو لیں جو رنگ ہوتا ہے تو اس سے ہمارا وضو ہو جاتا ہے، لیکن نیل پالش ایک الگ جلد ہوتی ہے تو اس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے، کیا یہ جو نیلز ہوتے ہیں یہ بڑھا لیے جائیں تو کیا ان سے وضو ہمارا ہو جائے گا؟ نیل بڑھانے کے بارے میں، اس کے بارے میں آتا ہے جی نہیں، اگر ناخن اتنے بڑے ہوں کہ ان کی جڑ تک پانی نہ پہنچ سکے، یعنی یہ جڑ ہے نا، یہ جو ایک قسم کی ہمارے یہ ہاتھوں کے اوپر جہاں سے ناخن شروع ہوتا ہے، یعنی یہ جو ناخن اور ہاتھ کے درمیان میں ایک جلد ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کے ناخن کی یعنی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیے اگر یہاں سے ہم کچھ چیز اکھاڑتے ہیں یا ناخن زیادہ کرتا ہے تو ہمیں یہاں پہ درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یہاں تک پانی لازمی پہنچنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اگر ہمارے نیلز بڑے ہوتے ہیں تو ادھر نیچے یہ حصہ تو دھل جائے گا، یہ حصہ جو سامنے ہے یہ تو دھل جائے گا، اوپر والا حصہ بھی دھل جائے گا، لیکن جو ناخن کے ٹھیک نیچے والا حصہ ہے، جب ناخن اب کٹا ہوگا تو وہ دھل جائے گا، لیکن ناخن اگر بڑا ہوگا تو وہ نہیں دھل سکتا۔ اس لیے کہا
کہ ناخن بڑا ہو، ان کے جڑ تک پانی نہ پہنچ سکے تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ پانی ناخنوں کی جڑ تک پہنچنا ضروری ہے۔ ناخنوں کی جڑ سے مراد وہ حصہ ہے جو انگلی کی گوشت سے جڑ ہوتا ہے، یعنی وہی بتایا آپ کو کہ یہ جو حصہ ہے درمیان میں ناخن اور یہ جو حصہ ہے یہ ناخن کی جڑ ہے، یعنی آپ اس کو ناخن کی جڑ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ناخن اتنا بڑا ہوا ہے کہ ناخن کے نیچے میل کچیل جمع ہو تو اب دیکھیں ناخن صاف ہے تو بھی پانی پہنچانا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کوشش کرے بندہ ناخن اگر بڑے ہوں تو پانی پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر ناخن بڑے ہوں ان میں میل کچیل جمع ہو تو ناخن کا کاٹنا ضروری ہے تاکہ پانی جڑ تک پہنچ جائے، بصورت دیگر وضو نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے ایسے کام نہ کیا، وضو کو صحیح طرح نہ کیا، پانی کو جڑوں تک نہ پہنچایا تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوگا۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور وضو کے بغیر قرآن پاک کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہم قرآن پاک چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے؟ اسی کا ایک آپ کو قرآن پاک کی آیت سنا لوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہ چھوئے گا، یعنی جو پاک و صاف ہو، وضو کے ساتھ ہو، جو طہارت سے یعنی طہارت ہو یعنی پاک و صاف ہو، وضو کے ساتھ ہو، وہی اس کو چھو سکتا ہے۔ البتہ اگر زبانی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ وضو کا آسان انداز میں طریقہ کیا ہے اور وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد کہ وضو کے کچھ ایسے مسائل جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، لوگ پوچھ نہیں پاتے کس وجہ سے، واللہ عالم و رسول عالم۔ ویسے اسلام کے معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ شرم دو طرح کی ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، ایک شرم جو ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ ایک شرم جو جنت میں لے جائے گی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں، شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، جہاں پہ ہمارا کوئی مقصد نہیں وہاں پہ ہم شرم و شاری کرتے ہیں، جیسے بے حیا عورتیں گھوم رہی ہیں یا کوئی واللہ عالم ایسے ہے تو ہم ان کی طرف سے نگاہیں اپنی جھکا لیتے ہیں شرم کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے۔ تو یہ وہ شرم ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور ایک شرم ایسی ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں شرم کرنا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی سوال یا کوئی مسائل درپیش ہو تو جو اس کا علم رکھتا ہو تو اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جو دین کی تعلیم اچھے انداز میں اچھے استادوں سے حاصل کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا جائے تو وہ آپ کو شرم و ساری نہیں کریں گے، بلکہ وہ آپ کو احسن انداز میں جتنا آسان طریقہ ہو سکا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ہنر ہوتا ہے اچھے استاد کا، اور یعنی ایک یہ طریقہ ہے اچھے استاد کا اپنے شاگرد کو اچھے انداز میں سمجھانا کہ شاگرد کے اندر اس چیز میں تکبر نہ آئے کہ میں مسائل زیادہ جانتا ہوں، بس یہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے دین کا تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، تو اگر میرے سے کوئی اس معاملے میں سوال کرتا ہے تو میں اس کو سمجھانے کے قابل ہو جاؤں۔ دین تو یہی کہتا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی آپ کو شرم ساری محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو شرم ہے یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ جہنم سے تو ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے دین کے معاملے میں کوئی شرم و شاری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال درپیش ہو، اگر آپ اس یعنی یوٹیوب چینل میں کمنٹس میں نہیں پوچھ سکتے کہ اگر آپ کا کمنٹس کوئی اور پڑھے گا تو آپ کو شرم و ساری ہوگی یا آپ سے کوئی رابطہ کر کے آپ کو شرمندہ کرے گا، تو ہمارا نمبر بھی ساتھ شو ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو واٹس ایپ پہ بھی احسن انداز میں اس کا یعنی سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری کلاس آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے، اور اس ہی کے مطابق ہم سب کو اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے اہل و عیال کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں دین اسلام کے ہر مسائل کو جاننا چاہیے تاکہ قیامت والے دن ہمیں حسرت نہ ہو کہ کاش کہ مجھے وقت ملا تھا میں دین اسلام کے مسائل سیکھ جاتا، تو آج میرا یہ جو
گناہ سرزد ہوا ہے تو میں اس سے بچ جاتا، یا ہمارا وضو کامل نہیں ہوا تو اگر وضو کامل کر لیتے تو ہماری نمازیں قبول ہو جاتی، یا ہمارا وضو کامل نہیں، ہم نے قرآن پاک کو چھو دیا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، توہین ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو، اللہ رب العزت کی عبادات کو اور ذکر اللہ کو جب بھی کریں پاک و صاف ہو کر کامل وضو کر کریں۔ اس لیے کورس کروانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ لوگ دین کے مسائل گھر بیٹھے ایزیلی سیکھ سکیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ ہم سے جو سوال کریں گے آپ کو اس کا احسن انداز میں جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجائے نبی العامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔